اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ آپ جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں آگے تشریف لے آئیں گے ہمارے پاس؟ آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ اللہ آپ سب کا چل کے آنا، جتنے بھی بانیان مجالس ہیں جنہوں نے ان خمسہ مجالس میں دامیں درہمیں قدمیں سخنیں حصہ ڈالا ہے، اور خاص کر مہدی سینٹر کے اراکین اور خصوصاً قبلہ کعبہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، جتنے بھی آپ سب حضرات یہاں معاون ہیں، اللہ آپ کی سعی کو قبول فرمائے، آپ کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور خاص کر ایک مرد مومن مرتضی جعفری صاحب کی اہلیہ کے لیے مجھے کہا گیا ہے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ آپ کے رزق میں، دولت میں، کاروبار میں، گھروں میں خیر و برکت اللہ عطا فرمائے، آپ سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور آپ کو ان کا مخلص صحابی اور ساتھی اللہ قرار فرمائے۔ میرے محترم سامعین، آج اس خمسہ کی چوتھی مجلس، کل انشاءاللہ آخری مجلس، جس میں کوشش کروں گا کہ نتیجے کے طور پر گفتگو ہو۔ اللہ اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، آج کے جلوس کی زحمات یقیناً، اور اس کے باوجود آپ اس تعداد میں تشریف لائے ہیں، آپ کے خلوص کو داد دیتے ہوئے کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو ہو جائے۔ اللہ اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا ہے تمہارے ساتھ رشتہ، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، ایک قوم کی فرد ہے، ایک قبیلے کا رکن ہے، کسی شہر کا باسی ہے، کسی ملک کا رہنے والا ہے، کوئی اس کا وطن ہے، لیکن
یہ سارے رشتے ختم نہیں ہوئے، لیکن سارے رشتے کمزور پڑ گئے۔ میرا خیال ہے کوئی اتنا وزنی جملہ میں نے نہیں کہا، میں اس کو پھر کہتا ہوں تاکہ آپ کی بھی زبانیں معطر ہو جائیں۔ یہ جتنے رشتے ہیں یہ سارے کمزور ہو گئے۔ جو تمہارے رشتے ہیں نا وہ کمزور ہو گئے اس لیے کہ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے میرے ساتھ، اور جس کا بھی رشتہ میرے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر دنیا کے سارے رشتے مزمحل ہو جاتے ہیں، میرا رشتہ پائیدار ہو جاتا ہے۔ میرے حبیب اگر ان کو تسلی نہیں تو پھر تو بھی کہہ دے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے حبیب ان سے کہہ دے میری نماز، میرے مناسک، میرا دین، میرا چلنا، میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا کسی کو بلانا، میرا کسی کو اٹھانا، میرا کسی کو کندھے پہ اٹھانا، یہ سب اس کے لیے جو لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ میرا جینا بھی اسی کے لیے، میرا مرنا بھی اسی کے لیے۔ میں کسی کو دیکھتا ہوں تو اس کی نظر سے، میں کسی کی سنتا ہوں تو اس کے اذن سے، میں کسی کے لیے بولتا ہوں تو اس کی زبان سے، میں کسی کی طرف چل کے جاتا ہوں تو یہ قدم بھی اسی کے ہیں۔ میرے کندھوں پہ اس کی نبوت کی مہر ہے، میری انگلیوں پہ شمس و قمر کی مہر ہے، میرے ہاتھوں پہ سنگریزوں کے کلمہ پڑھنے کی مہر ہے، اور اگر پوری توجہ دے رہے ہیں تو میرے قدموں پہ کعبہ قوسین کی مہر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 میں اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، انما اتبع ما یوحی الی، میں بولتا ہی تب ہوں جب اس کی وحی آتی۔ میں اپنی مرضی سے چلتا ہی نہیں، انما اتبع ما یوحی الی، میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں، اسی کی مرضی کے مطابق بولتا ہوں۔ میرا قول اس کا، میرا فعل اس کا، میری جان اس کی، میری زندگی اس کی۔ میں دنیا سے جاؤں گا تو اس کے لیے، دنیا میں رہوں گا تو اس کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے مجھے بلایا، سب سے پہلے اس نے مجھے خلق کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اس نے میرا نور بنایا، اور آخری عہدہ بھی ختم نبوت کا اس نے کسی اور کو نہیں دیا، مجھے دیا۔ آنے کی ابتدا بھی مجھ سے، ختم رسالت بھی میرے پاس۔ ابن حسن ستار کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آخری عہدہ آپ کو کیسے مل گیا؟
وہ کون سی ایسی کاروائی ہے اور کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا کردار ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے کہا ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ کے سر پہ سجاؤں گے؟ سریلے لوگ بیٹھے ہیں، اتنی بسوری صلوات یار. جب بھی صلوات پڑھو ذرا گونج کے پڑھا کرو. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. یہ ختم نبوت کا تاج آپ کو کیسے مل گیا؟ دلیل ہونی چاہیے نا. واحد ہمارا مذہب ہے جو دلیل کے بغیر کوئی بھی عقیدہ ہو، چاہے اللہ کے کیوں نہ ہو، وہ نہیں مانتا. واحد ہمارا مذہب ہے، بغیر علم کے کوئی عقیدہ مانتا نہیں. آپ کو ختم نبوت کیسے مل گئی؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اب میری طرف توجہ ہونا، اب آپس میں بات کریں ورنہ میں آگے بلا لوں گا. آگے آج بر محمد وآل محمد صلوات. کچھ بلند تر صلوات. کچھ لوگ آگے نہ بلائیں تو پیچھے باتیں کرتے رہتے. آج حبیب خدا ختم الانبیاء محمد بلند صلوات. آپ کو ختم نبوت کا یہ تاج اللہ نے جو دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو ختم نبوت کا تاج دیا ہی نہیں؟ لیکن ایک بات اس سے پہلے کہ میں وہ ثبوت دوں، ختم نبوت سن لیں. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، 313 رسول بھیجے، 5 اولو العزم رسول بھیجے. اگر پوری توجہ مل رہی ہے تو 1 خاتم النبیین بھیجا ہے. 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 یہ بچے خاص کر یاد کر لیں، یہ تعداد، اور یہ آپ کو ملے گی. کسی اور کے ہاں یہ چیز نہیں ہوگی، کیونکہ جو باب العلم پہ آتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو باہر بیٹھا رہتا ہے اس کو ملتا ہی نہیں. جو دیواروں سے آتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں. جو دروازے سے آتا ہے اسی کو ملتا ہے. لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها. اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں کہتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دیواروں سے آؤ، نیکی یہی ہے کہ تم جب بھی آؤ دروازے سے آؤ. ایک 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 اولو العزم رسول، 1 خاتم النبیین، 1,24,000 نبی. اللہ نے پوری کائنات میں سے، عالم انسانیت میں سے چناؤ کیا تو 1,24,000 نبی چن لی، پوری انسانیت میں سے. نبی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان ہو.
پوری عالم انسانیت میں سے 1,24,000 نبی چن لیے. ضروری ہے کہ پہلے انسان ہو پھر نبوت ملے گی. پہلے انسان ہو. اب سن لو ذرا، علی میں اور حسین کی امامت میں کیا فرق ہے؟ علی باپ ہے، حسین بیٹا ہے. حسین بھی علی کی امامت میں ہے. علی اتنا بڑا امام ہے کہ حسین بھی امام مانتے ہیں. اب میں اس سے قریب ہو کے جملہ نہیں کہہ سکتا. علی علیہ السلام اتنے بڑے امام ہیں کہ حسین کو بھی امام ماننا پڑتا ہے. سوال ہوتا ہے پھر بھی کوئی فرق تو ہے نا حسین کی امامت میں اور علی کی امامت میں. کا اتنا بڑا امام علی ہے کہ حسین بھی امام مانتے ہیں. سوال ہو رہا پھر بھی فرق ہے کا کیا؟ میں فرق بتا رہا ہوں، آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے. علی وہ امام ہے کہ علی کو ماننے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. زباں کے ساتھ دل بولا، علی میزان نے تولا. نعرہ حیدری بلند صلوات. اللہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ. تاریخ انسانیت میں حسین پہلا امام ہے کہ جس کی ولادت پہ اللہ اعلان کر کے کہتا فرشتوں جنت سجا دو. فرشتوں جنت سجا دو. میں اتنی بار کہوں گا جب تک سارے نہ بول. فرشتوں جنت سجا دو. اللہ خوشی منا رہا ہے. فرشتوں جنت سجا دو. اور دوسرا کام بھی اللہ نے کہا ہے، فرشتوں آج دنیا میں حسین آیا ہے، جہاں تم جنت سجا رہے ہو اتنی بڑی خوشی ہے. آج میں جشن منا رہا ہوں جہاں تم جنت سجا رہے ہو. ایک کام اور کرو، وہاں جہنم کی آگ بھی بجھا دو. جنت سجا دو، جہنم کی آگ بجھا دو. آپ نے تھک کے سنا ہے، یہ جملہ بہت قیمتی ہے. جنت سجانا سمجھ آتا ہے. میں کہہ چکا ہوں، آپ نے تھک کے سنا ہے اور آپ نے توجہ نہیں کی. بھئی جنت سجانا تو سمجھ آتا ہے نا. جب جشن ہو آپ چراغاں کرتے ہیں، امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں، آپ گھروں کو سجاتے ہیں، آپ محفلوں کو سجاتے ہیں، آپ جشن کا پورا سما کرتے ہیں. یہ تو سمجھ آتا ہے. جہنم بجھا دو یہ سمجھ نہیں آتا. لیکن بار بار یہ عمل دہرایا جا رہا ہے. جس حکومت میں کوئی خوشی ہوتی ہے نا، میں جملہ کہنا اگر تھک کے سنو گے دکھ لگے گا، پھر اگلا وزنی جملہ کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کیونکہ اس جملے پہ جو نہیں بولا مجھے دکھ بڑا لگے گا. بھئی جنت سجانے کی سمجھ آتی ہے، دوزخ کی آگ بجھانے کی سمجھ کیسے آئے؟ ہر حکومت جب اس کے ہاں بڑا دن آتا ہے، اس کے ملک کا ہو، اس کی قوم کا ہو،
جہاں چراگاہ ہوتی ہے وہاں قیدیوں کو معافی بھی ملتی نعرہ حیدری! کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں معافی بھی ہوتی ہے، اتنی اس کی قید چھوڑ دو، 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 اتنی اس کی قید چھوڑ دو گا، میں پڑھتا رہوں گا جب تک آپ بولیں گے نہیں۔ اتنی اس کی قید چھوڑ دو، اتنی اس کی قید چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے حسین میرا آیا ہے، جہاں چراگاہ ہوگا وہاں قید سے اتنی رعایت بھی ملے گی، جہنم کو اس وقت بجھایا بھی جائے گا۔ اور میں عالم اسلام کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور جب حسین آ جائے تو مجرموں کے لیے اتنا وقفہ ہو جاتا ہے، تو جہاں حسین لکھا ہوا ہے میں کیسے مان لوں؟ حسین کے ماننے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ نعرہ حیدری! مدد! الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بلند تر صلوات۔ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے حسین کو خوش کرنے کے لیے، روزہ رکھنا ہے حسین کو خوش کرنے کے لیے، حج کرنا ہے حسین کو خوش کرنے کے لیے۔ جب حسین نے اتنی ذمہ داری لی ہے، بے آپ پہ جہنم کی آگ ہی حرام کر دی ہے، اس لیے کہ جن دلوں میں میں بستا ہوں وہ نجس کیسے ہو جائیں، وہ پلید کیسے ہو جائیں؟ وہ نمازی ہوں گے، وہ خود بخود نمازی ہوں گے، وہ خود بخود روزہ دار ہوں گے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ دل میں کوئی اور بیٹھا ہوا نہیں، دل میں حسین بیٹھا ہوا۔ حسین کا تقاضا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، حسین کا تقاضا ہے ہم روزہ رکھیں۔ اور ایک بات اور، بے شک ناراض کوئی ہو جائے، اگر جس کو نماز کے لیے کہنا پڑے اور دل میں ہو حسین، تو پھر وہ اپنا دل ٹٹولے، اگر یہاں ہوتا تو کہنا نہ پڑتا۔ ایک جملہ قیمتی کہہ رہا ہوں، آپ کی حسن سماعت کی نظر کہہ رہا ہوں، آپ کی عزت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو شکرانہ ہوتا ہے نا، مصیبت پہ صبر، نعمت پہ بولو نا بھائی، مصیبت پہ صبر، نعمت پہ شکر۔ حسین نعمت ہے نا بھائی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کتنا گھبرا کے کہہ رہو یار، گھبرا کے کیوں کہتے ہو؟ کہو نعمت ہے حسین، بلکہ وہ نعمت ہے جہاں نعمتیں تمام ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے حسین، حسین نعمت ہے، نماز اس کا شکرانہ ہے۔ بھائی اتنی سی بات یہ سمجھا پاؤں۔ حضور آپ کو ختم نبوت کا تاج کیسے مل گیا؟ وہ کون سا کام کیا کہ آپ کو ختم نبوت کا تاج مل گیا؟ اب یہ سنیے گا، حضور فرما رہے ہیں روز الست، اور یہ روز الست دو ہوئے ہیں، ہاں جہاں الست بولا گئے دو ہیں، ایک نہیں۔ ایک الست اللہ نے کہا ہے، ایک الست رسول نے کہا۔ گھبرانے والوں کے لیے جملے ہی نہیں ہے یار، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کیسے جملے میں کہاں سے لاؤں گے؟ مست صاحب اس سے بڑا جملہ ہی کوئی نہیں میں کہہ دوں. دو الستیں دو. آپ شاعر حضرات بیٹھے ہیں، پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سارے سامعین بیٹھے ہیں، پرانے سننے والے ہیں. کائنات میں دو الستیں، تیسرا کوئی نہیں. ایک اللہ نے ایک موقع پہ الست کہا ہے جب سارے نبیوں کو اکٹھا کیا. اس وقت کہا ہے الست اولا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ نہیں، میں نے بولنا تھا بھائی جب سر جی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ایک الست اس وقت ہوا. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ نبی بھی ہیں، ہماری روحیں بھی ہیں. بھائی آپ کیوں نہیں پہچان رہے؟ آپ علی والے ہیں تب جب وہاں آپ نے قبول کیا ہے. ہاتھ اٹھا کے رسنا وہاں قبولیت کی ہے آپ نے، تو آج یہاں آپ علی علی کر رہے ہیں. اور جن کی روح نے وہاں نہیں کیا نا، چاہے جیسے نسب ہوں. بھئی آپ علی کا نام گھبرا کے کیوں لیتے ہیں؟ اپنے ائمہ جتنے ہیں ان کا نام جوش سے لیا کرو. اور آپ سے ایک میں سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا. آپ نے، آپ کو زندہ و سلامت اللہ رکھے اور آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں. اس مجلس سے تب اٹھیں جب آپ کی پوری دعائیں قبول ہوں. میری آپ کے لیے اور جتنی مستورات پردے میں بیٹھی ان کی بھی دعائیں قبول ہوں. میں آپ سب کے لیے دعا کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں اور ایک سوال کر رہا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے. کسی نبی کی، اب کسی امام کی، آپ کے 14 معصوم ہیں نا، کسی امام کی ماں کا نام لیتے ہوئے کبھی آپ کو شرمندگی ہوئی؟ میں نے رکنا ہے اور اتنا رکنا ہے کہ بات پہنچ جائے. کبھی کسی امام کی ماں کا نام لیتے ہوئے آپ کو شرمندگی ہوئی ہو؟ نہیں. اس لیے نہیں کہ کردار اچھا ہے، مرضی ہے آپ کی. جب ماں کا کردار اچھا ہوتا ہے نا، لائق بیٹا، لائق فرزند، لائق اس کی اولاد. ہم اولاد ہیں، چاہے روحانی ہیں، چاہے کوئی سید ہے، غیر سید اولاد ہے. کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ہاں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جو امت ہے اس کا علی باپ ہے. اس کا علی باپ ہے، رسول اس کا باپ ہے. جب باپ ہے تو پھر بات ماننا پڑے گی. اور باپ اگر آنکھ کر دے، یہ نہ سمجھے گا باپ اگر آنکھ کرے تو یہ نوجوان خاص کر سمجھ لیں. جب ماں باپ آنکھ کرتے ہیں نا، یہ نہیں کہ جائیداد رک گئی، کوئی بات نہیں، یہ نہیں ملے ہم اور کام کر لیں، ہمیں روزی مل جائے گی. ماں باپ کا درجہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ آنکھ کر دے نا، دنیا کی جائیداد مل بھی جائے، آگے جنت میں حصہ نہیں ملتا. وہاں حصہ نہیں ملتا. یہ ذہن میں رکھو. ماں باپ ناراض ہو گئے، دنیا کٹ جائے گی. جب تک وہاں ان کو راضی نہ کر لو، چاہے ان کی زندگی میں کر لو، چاہے ان کے مرنے کے بعد کر لو. کتنا کریم ہے اللہ، مرنے کے بعد بھی مہلت دے رہا ہے. ماں باپ مر گئے ہیں، پھر ان کے لیے کار خیر کرو تاکہ تم پہ راضی ہو جائیں. یہ ماں باپ کی قدر ہے کہ وہ اگر ناراض ہو گئے تو جنت نہیں، وہ اگر ناراض ہو گئے جنت نہیں. جو آپ کی خلقت کا مجازی سبب ہے، یہ اگر ناراض ہو گیا جنت نہیں.
رسول کی نس موجود ہے، علی بھی ہمارا باپ، رسول بھی ہمارا باپ، اور جب یہ ماں باپ ناراض ہو جائیں جنت نہیں ملتی، علی ناراض ہو جائے جنت کیسے لوگے؟ دو الست، دو روز ہیں الست کے، جی جی دو الست ہیں، ایک اللہ نے کہا ہے، ایک رسول نے کہا۔ اللہ نے کہا ہے اس وقت جب ساری روحیں تھیں، نبیوں کی بھی روحیں، ہماری بھی روحیں۔ اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ حضور کو پوچھا گیا کہ آپ کو ختم نبوت کیسے ملا، یہ عہدہ کیسے ملا، یہ تاج کیسے ملا، آپ کو ختم نبوت کا درجہ کیسے ملا؟ اللہ نے کس انداز سے آپ کو چن لیا؟ سارے نبیوں میں سے چن لیا ختم نبوت کے لیے۔ کہا اللہ نے جب کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رسول کہتے ہیں سارے چپ رہے، صرف میں نے کہا تھا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے تاج نبوت عطا کی، ختم نبوت عطا کی، صرف اللہ کو میں نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے، کوئی بولا نہیں۔ مجھے آپ کی سماعت مجبور کر رہی ہے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ یہ الست اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ایک الست رسول نے کہا جب نماز دے چکے، لا الہ الا اللہ دے چکے کل کی مجلس کے ساتھ، محمد الرسول اللہ دے چکے، نماز دے چکے، روزہ دے چکے، حج دے چکے، زکات پہچان کرا چکے، خمس کی پہچان کروا چکے، امر بالمعروف دے چکے، سوئے اٹھیں گے تو جملہ کہوں گا۔ سارے امور دے چکے، لا الہ الا اللہ دے چکے، حج دے چکے، نماز دے چکے، روزہ دے چکے، سارا دین دے چکے۔ آگے آخری حکم، اگر یہ نہ کیا، کچھ نہ کیا، وہاں رسول نے کھڑے ہو کر کہا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں؟ دوسرا جی مولا کعبہ کا جوہر، سارا کا شوہر، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، بلند صلوات۔ اللہم صلی بڑی بات ہے۔ کیا میں اولا نہیں ہوں؟ اب مولا کے معنی دوست تب کرو گے، اچھا ٹھیک ہے جی۔ مولا کے معنی دوست، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا کا معنی دوست، رسول نے کہا جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ تو اب جتنے بھی یار بناؤ نا تو پہلے علی سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ جی جس کا میں دوست اس کا علی دوست، بناتے رہو۔
ہمیں کیا اعتراض؟ لیکن پہلے علی سے تو پوچھو کہ علی بھی دوست ہے کہ نہیں؟ جی جس کا میں دوست علی کا اس کا علی دوست، اچھا مان لی بات، لیکن رسول نے پہلے کہا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ مولا اس اولا سے نکلا ہے۔ اب اتنے دور بیٹھے ہیں تو میں کیا کروں بھائی؟ اولا اور مولا ایک ہی اس کا مادہ ہے۔ الستُ اولیٰ مولا، جن لفظوں سے حرفوں سے اولا نکلا ہے انہی سے مولا نکلا ہے۔ اور ہمیشہ کلام کا سیاق و سباق، پچھلا حصہ اگلا حصہ، جب ان کو جوڑا جاتا ہے تو معنی تب نکلتے ہیں۔ نعرہ سلامت بھائی نے لگانا تھا، وہ تو کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں، میری مجلس میں درد نہیں۔ بات سمجھ آ میں مجلس سپیڈ سے تھوڑی پڑھتا ہوں کہ نعرے لگاتے رہو میں پڑھ کے چلا جاؤں، آپ کو کل پتہ ہی نہ چلے۔ سال بعد بھی آپ کو پوچھا جائے، کوئی آپ کے مذہب پر سوال کرے تو کم از کم آپ اس کا جواب تو دے سکیں نا۔ جی الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، وہاں کا الستُ بربکم، الستُ میں نہیں، کیا میں نہیں، کیا میں نہیں بربکم تمہارا رب؟ یا رسول کریں الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ میں دوست ہوں۔ اگر اس اولا کے معنی دوست ہوتے تو وہاں بھی مولا کے معنی دوست کر لیتے۔ اب قرآن کی ایک آیت پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے، مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے۔ ایک مومنوں کا نفس ہے، ایک نبی کا نفس ہے۔ نہیں میں اس انداز سے پھر مجھے پڑھنا پڑ جائے گا جس انداز سے، بھائی نبی اولا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مومنوں کے نفس ہیں، اور کچھ ہستیاں یہ ہیں کہ جو نبی کا نفس ہیں۔ اب اس اولا کے معنی جب مومنوں کے لیے لیے جائیں گے تو یہ سوال آئے گا کہ ان سے نبی اولا ہے، اور جو نبی کا نفس ہے وہ اسی طرح اولا ہوگا مومنوں پر جیسے نبی ہے۔ کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ جب نبی کہہ چکے ہیں اور جب قرآن کہہ چکا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پر اولا ہے، جب قرآن کہہ چکا ہے پھر رسول کو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن کہہ چکا ہے بھائی، جب قرآن کہہ چکا ہے کہ نبی ہے ہی اولا، تو پھر رسول کو پوچھ رہے ہیں میں اولا نہیں؟ تو جملہ بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں، رسول کو شک نہیں کہ میں اولا نہیں، وہ تم سے جواب لینا چاہتے ہیں کہ میں تو اولا ہوں، تم بھی مومن ہو۔ وہ ہمارے ایمان کی تصدیق چاہ رہا ہے۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم سارے مومن ہو، جو اس وقت غدیر پہ بیٹھے تم مومن ہو، سبھی نے کہا بلا، ہاں ہم مومن ہیں۔ کہا یہ قیامت تک سلسلہ چلا دو، ہر ایک روح سے پوچھ لو کہ تم مومن ہو۔ جب سبھی نے اقرار کیا کہ ہم مومن ہیں، پھر رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی۔
اللہ نے سوال کیا تو میں نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے تاج ختم نبوت مجھے عطا کی، اور سب سے پہلے چونکہ مجھے پیدا کیا تھا اس لیے مجھے پتا تھا. پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تیار ہو تو چیلنج کر رہا ہوں، ایک سوال صرف علی سے ہوا، کسی اور سے نہیں، کیونکہ وہ آتا ہی علی کو تھا. سلونی کے ممبر پر بیٹھے ہیں، انہوں نے پوچھا کیفا خلق محمد، محمد خلق کیسے ہوئے، خلقت کی کیفیت کیا ہے، یہ کیفیت کیا ہے رسول کے خلق ہونے کی. کیفیت ایک ایسی شے ہے کہ جو جب تک کوئی دوسرا محسوس نہ کرے نا اس کا پتہ نہیں چلتا. خلقت کیفیت جو کوئی بھی کیفیت، بھائی سر درد، ایک بندے کو سر درد ہوا ہی نہیں، بولو نا. کیفیت ایک ایسی شے ہے، کوئی بھی کیفیت ہو، غم کی کیفیت، جس کو ساری زندگی غم آئے ہی نہیں اس کو کیا پتا. اور اگر کوئی غم کو محسوس کرتا تو اللہ روزے کیسے پیدا کرتا تاکہ تمہیں درد محسوس ہو کہ بھوکا کیسے سوتا ہے. لہذا یہ جتنی تکلیفیں آتی ہیں اللہ جب دیتا ہے نا تو یہ امتحان لیتا ہے کہ تمہیں وہ کیفیت محسوس ہو. اور یہ تکلیف جو ہوتی ہے یہ تکلیف نہیں ہوتی، امام کی نظر میں تکلیف نہیں، یہ مصیبتیں نہیں. امام اس کو مصیبت نہیں کہتے، امام اس کو نعمت کہتے. جب بھی مصیبت آتی ہے کسی بھی امام سے پوچھ لینا، اس کی سیرت دیکھ لینا، وہ مصیبت کو مصیبت کہتا ہی نہیں. ہر امام کہتا ہے یہ نعمت ہے. میری طرف دیکھو گے یہ مصیبت نعمت ہے. اے امام کیوں نعمت ہے؟ اے چہاردہ معصومین ہم تو تکلیف میں ہیں، یہ مصیبت کیسے؟ کا جوش ہے تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرا دے. تم بھٹک رہے تھے، اللہ سے دور ہو گئے تھے، مال ملا تمہیں، اللہ بھول گئے، ادھر مصیبت آئی، اب آپ نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اب آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کی. مصیبت نہ آتی اللہ بھولا ہوا، تو یہ مصیبت کہاں ہوگی جو اللہ کے قریب شائع کر دیتی ہے. وہ مصیبت تو نہیں، لہذا مصیبت نہیں. جتنے بھی حضرات وہاں تھے صرف علی سے سوال ہوا. ممبر سلونی پہ بیٹھے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو کوئی نہیں کہتا پوچھو، اور علی کے علاوہ جو کہے پوچھو وہ جھوٹا ہے. پوچھو، کیونکہ یہ امام کا دعویٰ ہے، معصوم کا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. آپ مجھ سے بھی کوئی سوال پوچھیں گے، میں یہ نہیں کہہ سکتا پوچھو. مجھے اپنے علم پہ اتنا کانفیڈنس نہیں جتنا مولا علی کو ہے. میں تو اسی کے در سے لے کر آپ کو دوں گا نا. میں تو فتویٰ بھی نہیں دے سکتا، میں فتویٰ نقل کر سکتا ہوں، فتویٰ بھی نہیں دے سکتا. فتویٰ دینے کے لیے بھی ایک ہستی کا پوچھو. امام پکار رہے ہیں پوچھو. ایک کھڑا ہو گیا، کیفا خلق محمد، محمد کے خلقت کی کیفیت کیا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے وہ کیفیت خود محسوس کی ہو. محمد کی خلقت کی کیفیت اگر علی نے کی ہے محسوس، کان انا وعلی من نور واحد. آپ تھک کے سنو گے تو آپ کی اپنی مرضی.
اب میں اس جملے پہ زور کیسے لگاؤں جبکہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے؟ کا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا ہے، ساتھ ہی کا انا و علی من نور واحد، جو اللہ نے وہ پہلا نور بنایا تھا وہ میں اور میرا محمد تھا، میں بھی اور میرا محمد نہیں، ہم 14 تھے۔ واحد کہتے ہی اسے جس کی تقسیم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے احد، ایک ہوتا ہے واحد۔ احد وہ ہوتا ہے جس سے کچھ نکلے نہ اس میں کوئی داخل ہو نہ اس میں سے کوئی خارج ہو۔ واحد وہ ہوتا ہے جس سے کوئی نکل بھی سکتا ہو، جس میں کوئی داخل بھی ہو سکتا ہو، وہ ہوتا واحد۔ احد جس سے کچھ نہ نکلے، جس میں کوئی داخل نہ ہو، واحد جس سے کوئی نکلے بھی، جس سے کوئی خارج بھی ہو، جس میں داخل بھی کوئی ہو سکے۔ اس لیے اللہ نے اپنے لیے کہا قل هو اللہ احد، اور جب رسول نے اپنے 14 کے لیے کہا انا وعلی من نور واحد، وہ احد ہے، ہم 14 واحد ہیں، وہ احد ہے، ہم واحد ہیں۔ کبھی یہ میں ہو جاتے ہیں، کبھی یہ میں یہ ہو جاتا ہوں، ہم 14 کے 14 محمد ہیں۔ جو بھی کھڑا ہوگا تمہیں محمد نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ہی واضح بات، کیفا خلق محمد، محمد کیسے خلق ہوئے؟ علی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب جواب مولا کا ہے، اور اگر میری بات پہ اعتبار نہ بھی ہو، نہ بھی کرو تو کوئی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ نیا 9 دن ہوتا ہے نا، جب پرانا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اچھا تجربہ غلط ہے۔ ہاں جی، جب 4 دن گزر جاتے ہیں مہمان بھاری لگتا ہے۔ ہاں یہ ہے، یہ کہاوت ہے، یہ تجربے میں نہیں۔ جب 4 دن بڑھ جاتے نا مہمان، تیسرے دن کے بعد بھاری لگنے لگتا ہے۔ اگر مجھ پہ اعتبار نہ ہو تو نہج البلاغہ پڑھ لینا۔ کیفا خلق محمد، جملہ کہہ رہا ہوں، کیفا خلق محمد، محمد خلق کیسے ہوئے؟ علی علیہ السلام نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا او دنیا والوں سن لو، میرے نبی خلق کیسے ہوئے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمۃ فصار محمد، اللہ نے ایک کلمہ کہا ہے، وہ کلمہ محمد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ کلمہ محمد ہو گیا ہے، کلمہ محمد ہو گیا ہے، کلمہ محمد ہو گیا ہے۔ بھئی جو کلمہ پڑھتے ہو وہ تو بولو، کلمہ محمد ہو گیا ہے، اب کلمہ ہے محمد۔ اس کلمے کی جز وہی تو ہوگا جو اس کے نور کی جز ہو۔ اور ہی بات ہے بات، کلمہ ولایت، واہ واہ، کلمہ ولایت، نعرہ حیدری، ذات صلوات، اللہ صلی اللہ۔ اس کلمے کو بلند کیا کربلا میں حسین۔ بہن زینب، کلمہ ابھی بھی نہیں بچا۔ میں نے اکبر دیا، میں نے قاسم دیا، میں نے اون محمد دے دیے،
میں نے عباس کے بازو دے دیے، لیکن کلمہ بچا نہیں، اور اگر بچ بھی گیا ہے تو پھر میں تو تب بچتا ہوں جب تو سر ننگے، ہاتھ بندھے ہوئے، بے پلان اونٹوں، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، کبھی اس گلی میں، کبھی اس چوک میں، تو کھڑی ہو کر کہتی رہے میرا بھائی باغی نہیں نمازی تھا۔ آفرین، زندہ رہو، سلامت رہو۔ دو باتیں کہہ کے آپ سے اجازت لوں گے۔ جب زینب کوفے میں گئی تو ایک جملہ کہتی تھی، فضا دعا کر زمین شگافتہ ہو جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کہا شہزادی کیوں؟ کہا فضا تجھے یاد ہے جب میں اس کوفے میں آئی تھی نا، ہر کوئی کہتا تھا امیر المومنین کی بیٹی آ کے، ہر عورت کے جھولی میں پھول تھے، ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں، میری زیارت کو آتی۔ فضا آج جب میں گزرتی ہوں مجھے ہر کوئی کہتا ہے باغی کی بہن آ گئی، اسے پتھر مارو، اجرکم اللہ۔ ایک بھی آنسو آ جائے مجلس قبول ہو جاتی۔ جب دربار میں ابن زیاد کے کھڑی ہوگی نا زینب، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ظالم کا ظلم بڑھتا رہا ہے۔ جب جب بیویاں شہزادیاں روتی تھیں اور پریشان ہوتی تھی نا، ظالم کا ظلم بڑھ جاتا تھا۔ ایک دم ظالم پکار کے کہتا ہے ان میں سکینہ کون؟ کہ یہ جو چھوٹی بچی جس کے گلے میں رسی ہے اور کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے ایک پاؤں رکھ دیتی ہے، تھک کے کھڑی ہوئی ہے، بیٹھنا چاہتی ہے، گلے کی رسی بیٹھنے نہیں دیتی، یہ سکینہ۔ آواز دے کے کہتا ہے تیرا نام کیا ہے بچی؟ جناب سکینہ نے اس انداز سے کہا نا، زبان پہ لکنت آ گئی۔ کہتا تو بول نہیں سکتی؟ اگر پتھر جگر نہیں تو جملہ سننا۔ کہ شہزادی تو بول نہیں سکتی؟ بی بی بول نہیں سکی، گلے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا گلا اتنا سخت بندھا ہوا ہے کہ میں بولنا بھی چاہتی ہوں تو بول نہیں سکتی۔ گلا کھولا گیا، گلا سہلایا گیا، پھر پوچھتا تیرا نام کیا ہے؟ سنو گے حسینی ہو؟ جناب سکینہ کہتی نام تو میرا فاطمہ ہے، پیار سے مجھے سکینہ کہتے۔ ظالم کا ایک دم پھر ظلم بڑھتا ہے کہ یہ اس باپ کی بیٹی ہے جس کے سینے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی۔ کہتا ہے سکینہ اگر تیرے بابا زندہ ہوتے تو تجھے کیا دیتے؟ کہ میرا بابا مجھے خرمے دیتے۔ کہ اگر میں دے دوں تو لے لو گی؟ اگر تھک کے سنو گے دکھ لگے گا بھائی، سکینہ سے بڑا مصائب کوئی نہیں۔ کہ لے لو گی؟ بی بی نے مڑ کے بھائی کی طرف دیکھا، امام سجاد نے اشارہ کیا حجت تمام کر میری بہن۔ کہا ہاں میں لے لوں گی۔ ایک تشت آیا، اوپر رومال ہے، تشت آگے بڑھا ہے، سکینہ کے قریب آ گیا۔ سکینہ نے جیسے ہی دیکھا نا رومال کو ہٹایا، باپ کا سر دیکھا، بابا بابا کہہ کے گر گئے۔ بابا تیرے بغیر میرے دور چھن گئے، بابا تیرے بغیر میں تماچے کھاتی رہی، بابا کبھی اس دربار مجھے پھرایا گیا، کبھی اس بازار پھرایا گیا، بابا مجھ پر بڑے ظلم ہوئے۔ ایک دم ظلم پھر بڑھ گیا، تش چھین لیا، پیچھے رکھ کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے آپ بڑے معجز نما ہیں اور معجزہ دکھاتے ہیں، میں پتھر جگر کا ضامن نہیں، کہا آپ بڑا معجزہ دکھاتے ہیں، میں تو تب مانوں تو پکارے،
तेरा बाप उड़ कर तेरी गोद में आ जाए। अब अगर पत्थर जिगर नहीं, जुमला सुनना। सकीना एकदम पीछे हट गई, फटा हुआ कुर्ता फैला दिया, पुकार के कहती आओ बाबा, तेरी सकीना की गुर्बत का सवाल है। आ मेरे बाबा, तेरी सकीना की यतीमी का सवाल। आ मेरे बाबा, अपनी बेटी की गोद में आ जा। सर ने परवाज किया, उड़ता हुआ सकीना की गोद में आया। कूफे की सर जमीन पर जलजला आ गया। जल्दी से जनाब सज्जाद ने सर पकड़ लिया। बस कर सकीना, अभी तो तेरी गुर्बत को रोने वाले पैदा होंगे, अभी तो तेरे दुरों को रोने वाले पैदा होंगे, तेरे तमाचों को सुनकर रोने वाले पैदा होंगे। क़यामत से पहले क़यामत बर्पा न कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काफिला बढ़ता गया। हर शहर में ये जालिम पुकार कर कहते बागी की बहन आ गई, इसे पत्थर मारो। ज़ैनब रो कर कहती मैं मोहम्मद की बेटी, मेरे सर पर चादर नहीं, मुझे चादर दे दो। एक आ गया ईसाइयों का शहर, वहां उसी तरह ऐलान हुआ बागी की बहन आ गई, इसे पत्थर मारो। और इधर जनाब ज़ैनब ने कहा मैं मोहम्मद की बेटी, मेरे सर पर चादर नहीं, मुझे चादर दे दो, जिंदा रहो सलामत रहो। ये थोड़ी देर हुई थी ना, ज़ैनब ने जब पुकारा मैं मोहम्मद की बेटी, एक पादरी दौड़ता हुआ है, बगल में चादरें, दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक एक से पूछता है मुझे बताओ मोहम्मद की बेटी कहां है। थक के ना सुन, ये रोज रोज दिन नहीं आते। अगले साल वो मसाइब सुनेगा जो जिंदा रहेगा। मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के रोया कर। फजाइल में जैसे भी सुन ले तेरी मर्जी, मसाइब में इस तरह कंजूसी न किया कर। मसाइब में इस तरह रोया कर जैसे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कहते हैं, अबू बसीर इस तरह रो जिस तरह मेरी दादी जन्नत में रोती है। का मौला आपकी दादी किस तरह जन्नत में रोती है। का एक हाथ गिरेबान पे, एक हाथ सर पे मार के कहती वाह हुसैना, वाह अकबरा, वाह कासिमा, वाह मोहम्मदा, हाय मैं परदेश में उजड़ गई, हाय मेरा अकबर मारा गया, हाय मेरा कासिम मारा गया। इस तरह रोया कर जिस तरह जनाब सैयदा आज भी रो रही। आप पता नहीं किस तरह रो देते हैं, एक भी आंसू गिरता है ना, जनाब सैयदा चुल्लू आगे कर देती, आपके आंसू चुल्लू में लेती। पुकार के कहा बागी की बहन आ गई, इसे पत्थर मारो। ज़ैनब ने रोकर कहा मैं मोहम्मद की बेटी, मेरे सर पर चादर नहीं, मुझे चादर दे दो। पादरी दौड़ता हुआ आया, बगल में चादरें, आगे पुकार के कहता मुझे बताओ मोहम्मद की बेटी कहां है, मोहम्मद की बेटी कहां है, मोहम्मद की बेटी कहां है। पूछता पूछता वहां आया जहां बीमार करबला, हाथों में हथकड़ियां, गले में तौक, पांव में बेड़ियां, गर्दन झुकी हुई है। उस रस्सी में बाकर का भी गला है। कभी कभी सर ऊंचा करते हैं, बाकर रो कर कहते हैं बाबा मेरा गला दुख रहा है। आके कहता बीमार, वो कह दी मोहम्मद की बेटी कहां है। बीमार करबला ने बताया तू क्यों पूछता है। कहा मैं इसलिए पूछता, मैं चादरें लाया। कहा तू क्यों लेकर आया। कहा मैं अकेला नहीं, मेरे ख्वाब में मैं सोया हुआ था, जनाब ईसा मिले। जनाब ईसा ने पुकार कर कहा पादरी तू सो रहा है, तेरे शहर में मोहम्मद की बेटी चादरें मांग रही है। कहा मैं बाजार गया, चादरें लेकर आया, मैंने ईसा की हालत देखी है। का कैसी हालत थी। का सर पे दस्तार नहीं, गले में है, रीश मुबारक आंसुओं से तर है, पांव में नालैन नहीं, गिरेबान चाक है। मुझे कहते हैं जल्दी चादरें लेके जा, मोहम्मद की बेटी चादरें मांग रही है। कहता मैं चादरें लेके आऊं, मुझे बता मोहम्मद की बेटी कहां है। अगर पत्थर जिगर है तो मैं जामिन नहीं, अगर पत्थर जिगर नहीं तो जुमला सुनना। तकसीम हो गई, पता नहीं किस तरह बीवियों ने सरों पे ली, हाथ तो बंधे हुए थे,
سروں پہ آ گئی چادریں. یہ منظر دیکھا شمر نے، آگے بڑھ کے کہتا سجاد چادریں تو اتارے گا یا میں اتاروں؟ کا شمر دشمنوں کا شہر ہے، اگر میری پھپھی نے چادر لے لی ہے تو تیرا کیا بگڑتا ہے؟ کہ نہیں، اگر چادر دینی ہوتی تو میں کبھی چھینتا نہ. بتا تو اتارے گا یا میں اتاروں؟ امام کہتے اگر میں نہ اتارنے دوں تو کیا کرے گا؟ کہتا تیری پشت پر ظلم کروں گا. تھک کے نہ رو، تیری پشت پر ظلم کروں گا. امام رو کر کہتے ہیں تو ظلم کر لے، جتنی دیر تو ظلم کرے گا میری پھپھی کی چادر بچ جائے گی. کہتا پھر پیران ہٹا پشت سے. امام کہتے بیٹا باقر تیرا قد چھوٹا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں پیران ہٹا نہیں سکتا، تو میری پشت سے پیران ہٹا، میں زمین پر بیٹھتا ہوں. او حسینیو، سجاد زمین پر بیٹھے، باقر نے پیران ہٹایا، ظالم نے تازیانہ اٹھایا، پہلا تازیانہ لگا، پشت سے نکلا خون. یہ منظر دیکھا جناب سکینہ نے، پکار کے کہتی پھپھی اماں تو چادر دے نہ دے، میں چادر دے رہی ہوں. بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، میرا ایک ہی سجاد رہ گیا، میرا اکبر کربلا رہ گیا، میرا اصغر کربلا رہ گیا، میرا ایک ہی سجاد، میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی. اللہ لعنت اللہ علی قوم